یا سریع الرضا 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 اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لمن العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی عادائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بر محمد و آل محمد خدا بند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں صف عزائے حسین ابن علی بچھی ہیں، آل محمد کا کریم خالق مخدوم دارین کے صدقے میں عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس مدرسہ حسینی کا صحیح مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتراف کے ساتھ عشر محرم کا آغاز ہے کہ شہزادی کونین، اے والدہ حسنین، اے زوجہ بطول، اے راضیہ، مرضیہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، مقدسہ، ہماری جرت، ہمارا علم، ہماری اوقات اس قابل نہیں کہ تیرے بچے کا ذکر کر سکے یا اس کا حق ادا کر سکے، لیکن حسین ابن علی کی مجلس میں سوال کرتے ہیں اور آپ کے دروازے سے سوالی کبھی خالی نہیں جاتا۔ ہمیں اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے بچے کی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارک نحل سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے۔ مجلس حسینیت والی انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ بس
کے لیے نہیں، کیونکہ حسین اس عالمگیر قوت اور طاقت کا نام ہے کہ جو نہ حد لگاتا ہے نہ پابندی. گھر اللہ کے بھی ہیں لیکن اس میں بھی ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہر کوئی اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. اس کے گھر میں پابندیاں ہیں، وہ آئے وہ نہ آئے. لنگر اور لوگوں کے بھی ہیں لیکن اس میں پابندیاں ہیں. غازی جیسے مرشد کی نیاز کیوں نہ ہو، سارے نہیں کھا سکتے. اللہ کے گھر میں سارے نہیں جا سکتے. غازی کا لنگر سارے نہیں کھا سکتے. انوکھا شہنشاہ ہے حسین، جس کا لنگر ساری دنیا کھائے، جس کی مجلس میں ہر بندہ آئے، صرف ولدیت ٹھیک ہونی چاہیے. شرازی بات ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں تقسیم ہونے والی چیزیں دو ہیں جو بانٹی جاتی ہیں. وہ چیزیں گن کے دو ہیں، یا علم یا رزق. علم بھی بانٹا جاتا ہے، رزق بھی بانٹا جاتا ہے. علم بانٹنے والا کوئی بھی ہو، وہ پہلے جہالت کا اقرار لیتا. منو کہ تو سا جاہل. کیسے؟ استاد کلاس میں آ کر پہلا فقرہ یہی کہتا ہے، آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا، اس کا مطلب تم نہیں جانتے. اس فقرے کا صاف مطلب میں بتاؤں گا یعنی تمہیں نہیں پتا. اس سوال کا مطلب جانتے ہو کیا مطلب؟ جہالت کا اقرار. اس شعر کا مطلب یہ ہے، جہالت کا اقرار. کوئی بھی پڑھائے، کوئی بھی علم دے، پہلے جہالت کا اقرار لیتا. اور جب بھی کوئی رزق بانٹے وہ پہلے غربت کا اقرار لیتا. غریبوں میں کھانا بانٹوں گا، شریف رستہ ہی چھوڑ جائے گا. کیا کہنے حسین تیرے؟ جب حسین کے ممبر سے علم تقسیم ہو، مجتہد اعظم بھی پڑھ رہا ہو، اگر شریف ہے تو بار بار کہے گا. واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے، جسے یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. شیراز صاحب، پوری دنیا میں آپ نے ذکر حسین کیا ہے، پورے پاکستان کے چپے چپے پہ آپ ناظم ممبر بنتے. میں آپ سے گواہی طلب کرتا ہوں، بڑے سے بڑا عالم، بشرطے کہ عالم ہو، عالم کے روپ میں فرعون نہ ہو، وہ بار بار یہی کہے گا آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں جو چپ ہے، میں مثال دے دیتا ہوں. خطیب عالم اسلام آغا نسیم عباس رضوی صاحب مجل اللہ العالی، خدا انہیں صحت بھی دے، لمبی زندگی بھی عطا کرے. میں نے بچپن سے ان سے مجلس میں سنا ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں جس کی جوتی کی خاک کے برابر بڑے بڑے مولوی نہیں. وہ ممبر پہ کہتے ہیں میں طالب علم ہوں. یہ تہذیب ذکر حسین ہے. حسین عزت کے ساتھ علم بانٹ رہا ہے. اور جب شبیر رزق بانٹے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا لیتا ہے، پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا. سلامت. شبیر نے علم دیا عزت کے ساتھ، رزق دیا عزت کے ساتھ. پوری کائنات میں اتنے گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے. میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی بھی نبی
حسین کے سارے مرید مہمان نہیں رکھ سکتا، نہ کھلا سکتا ہے نہ ٹھہرا سکتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سارے مرید، ہر شہر میں حسین کے پاس گھر بھی ہیں، لنگر بھی ہے، حکومتوں کا بجٹ ایک طرف، شبیر کے نام پہ ہونے والا 10 دن کا خرچ ایک طرف، وزیر اعظم بھی جلسہ کرے تو بندے کرائے پہ آتے ہیں۔ سلامت آباد، میری بیوی سلامت ہے۔ سرکاری بندوں کی ڈیوٹیوں پر حاضری لگتی ہے، تو آیا تھا کہ نہیں؟ بسیں پکڑ لی جاتی ہیں، زبردستی لوگ آتے ہیں، جی آج بسیں کیوں بند ہیں؟ جی فلاں بندے کا جلسہ ہے، کیا کہنے حسین تیرے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں جس کی منت کر کے کوئی گھر سے لایا ہو، کوئی ہے جس کی کسی نے منت کی؟ کسی کی منت نہیں، کشش کھینچ کے لائی ہے۔ کس چیز کی کشش؟ انسانیت۔ عبادت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، بڑی توجہ دو، عبادت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے، افسوس کا تعلق، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ۔ ہندو عبادت کے لیے مندر میں جائے گا، عیسائی چرچ میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا۔ لیکن اگر کسی آپ کے محلے میں رہنے والے عیسائی کا بیٹا مر جائے، اب مذہب نہیں روکے گا، ہر مذہب جائے گا افسوس کرنے۔ اندرا گاندھی مری تھی، پاکستان کا مصنوعی امیر المومنین ارتھی کو کندھا دینے کے لیے سفید ٹوپی پہن کر گیا تھا تو مسلمان، ارتھی کو کندھا دیا تو مسلمان، واپس آیا تو مسلمان۔ ہم حسین کے نام پر سنی شیعہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہندو کے جنازے میں تو تم مسلمان رہتے ہو، محمد کے بیٹے کی مجلس سے کوئی کافر کر رہا ہوگا؟ غور ہے یا نہیں؟ اب دنیا میں کوئی بھی مرے جلوس بھی نکلتا، احتجاج نہیں ہوتا ہر بندے کے مرنے پر۔ وہ محلے چ کوئی بندہ مر بنے، جنازے کا جلوس نکلے گا، جہاں سے مرضی گزرے۔ دریوں پہ بندے بھی بیٹھتے اور بیٹھ کر 2 باتیں کرتے۔ افسوس کرنے کے لیے جاؤ، 2 باتیں جائز ہیں، تیسری بات حرام ہے۔ پہلی بات، موضوع یہ ہونا چاہیے کہ مرنے والے بہت اچھے تھے، مرحوم بڑا چنگا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل۔ مرنے والا بہت اچھا تھا، اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل، بڑا ارمان ہے، ان کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مصائب۔ جب تیرے باپ کے فضائل مصائب جائز ہیں، توجہ دو، اصلی چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یزید کو چھڑانے کی کوشش کیا ہے؟ شان بھٹی صاحب گھر بیٹھ کے روتے، گھر والے پوچھتے، یہ بتاتے امام حسین، معاملہ ختم ہو جاتا۔ ہم سپیکر لگاتے، کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ نکلتے، بندے پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا۔
سلامت رکھے۔ یہ جو لفظ کیوں ہے، اس نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دی۔ کیوں رو رہے ہو؟ جی حسین کو۔ حسین کون تھا؟ ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق محمد کا بیٹا، بڑا کہہ لیا نواسہ رسول، بس کرو، ہے نواسہ، لیکن آیت نے کہا بیٹا ہے۔ کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی نادرہ پڑھا ہو، تمہارے بچے بھی عالم ہونے چاہیے، پھر شیعہ کہلاؤ گے۔ مسئلہ پتہ نہ ہو تو پھر شیعہ نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے شیعہ نہیں کہ باپ شیعہ تھا، ہم نے آل محمد کو حق کی میزان میں تولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ابناءنا کا مطلب نواسہ نہیں، بیٹا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اور اصلی شجرے تو قرآن لکھتا ہے، قرآن کے پاس طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے۔ کسی کی ولدیت نہیں، میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل میرے ذمہ، کنعان نوح کا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، نکل گیا شجرے سے۔ محمد مصطفیٰ کے امتیوں سے اس آیت کو مد نظر رکھ کے سوال ہے، نبی کو ساتھی چھوڑ کر چلا نہیں گیا، بیٹا چھوڑ کر گیا، تو عام نبی کو بیٹا چھوڑ جائے وہ بیٹا نہیں رہتا، محمد کو صحابی چھوڑ جائے تو وہ صحابی کیسے رہے گا؟ بس اور میں کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لہذا مجھ سے نہ پوچھنا کہ کون بھاگا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کون بھاگا، پتہ نہیں بندے سلمان پہ شک کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں بندوں کو ابو ذر پہ شک کیوں نہیں ہوتا۔ بہرحال بیٹا تھا، اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں، شجرے سے نکل گیا۔ حسن حسین رسول کی بیٹی کی اولاد تھے، قرآن نے کہا بیٹے، تو قرآن کہتا ہے حسن اور حسین رسول کے بیٹے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہماری زیارت قرآن کے مطابق ہے، اے رسول کے بیٹوں، تم پر ہمارا سلام۔ اس نے اچھا یہ رسول کا بیٹا تھا، اور کون تھا؟ وہ جس نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو، میں اسے بتا رہا ہوں، پہلے بتایا بیٹا تھا رسول خدا۔ دوسرا تعارف الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کو؟ نبی نے یہ عہدہ رشتہ داری کی بنیاد پر دیا ہے؟ کیا پیغمبر نے رشوت لی ہے؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے مطابق ہے۔ آدم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں۔ نوح جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں۔ ابراہیم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں۔ ادنا سی شان دیکھ،
شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی۔ سارے جنتی، حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ اس کے مقابلے میں حدیث بنی ہے کہ فلاں بزرگ بڈھوں کا سردار ہو۔ بڈھے جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں۔ بہرحال جاہل جاہل ہوتا۔ اسے کہا اچھا جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اسے کیوں روتے ہو؟ اب بتانا پڑے گا شمر نے قتل کیا۔ اب وہ پوچھے گا شمر کو کس نے بھیجا تھا؟ چپ کر کے سننا کہیں سن نہ لے۔ شمر کو کس نے بھیجا؟ عمر سعد نے۔ عمر سعد کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اسے کس نے بھیجا؟ ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کون تھا؟ کوفے کا گورنر۔ اسے کس نے حکم دیا تھا؟ یزید نے۔ یزید کا باپ کون تھا؟ میں اپنے اس محترم مجمع سے ایک فکرہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی دل میں خیال آئے کہ یزید تک رہے، اس کے باپ تک کیوں جاتے؟ تم نے کبھی تفتیش سنی ہے تھانے کی؟ لفنگے چور پکڑے جائے تو پوچھتے ہیں تیرا پیو کیا کر دے؟ چوری اس نے کی ہے، پوچھا پیو کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ نسلی بے غیرت تو نہیں۔ کئی پیشہ ور تو نہیں، کئی خاندانی طور پر تو نہیں۔ اچھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کی دادی کون تھی؟ پھر جواب آئے گا اس کی دادی وہ تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اسی لیے تو مجلس کو بدعت کہتے ہیں کہ پورا بے غیرت خاندان بے نقاب ہو جاتا۔ سارے پکڑے جاؤ۔ یہ مجلسیں نہیں، یہ حسینیت کے ناکے ہیں، اور ناکے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ کوشش کیوں کہ یزید کو کچھ نہ کہو؟ میری اپنی زندگی کا واقعہ، ملتان کے اندر میرا ایک دوست تھا، اہل سنت صاحبزادہ عبدالجبار قادری، پاکستان نعت کالج کا پرنسپل تھا۔ وہ ایک دن رات کو میرے پاس آیا، 11 بجے اس نے مجھ سے گفتگو شروع کی باغ فتح پر۔ صبح 4 بجے وہ علی علی کرنے لگا۔ میں منبر رسول پر ہوں اور میرے فکرے آل محمد سماعت فرما۔ اس نے غاصبان فتح پر لعنت کی، چلا گیا۔ میں مجلسوں پہ نکل گیا۔ میں جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ وفات پا گئی، اور مجھے چھٹے امام کا فکرہ یاد آ گیا کہ بڑا تیز آدمی تھا، جنت میں گھر لیتے ہی قبضہ کرنے پہنچ گیا۔ ادھر گھر لیا ادھر قبضہ کرنے پہنچ گیا۔ مجھے کل خانی کی آواز آئی تھی مسجد سے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تو مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں چلا گیا۔ وہ پیچھے نکر میں بیٹھ گیا، بندے تھوڑے مولوی زیادہ، جدھر رخ کریں مولوی مولوی، پتہ نہیں چلتا تھا پگڑیاں لمبی ہیں یا داڑیاں۔ سارے مشائخ عظام تشریف فرما۔ مرحوم کے بھائی کی مجھ پہ نظر پڑ گئی،
اور سپیکر میں میرا اعلان کر دیا، علامہ ناصر عباس صاحب۔ میں نے کہا میں بندوں میں تو پڑھ لیتا، میں مولویوں میں کیا پڑھوں؟ بہرحال میں آیا تو میرے سے پہلے شیخ الاسلام جناب علامہ عارف نوری صاحب زندہ موجود ہیں، خطاب فرما رہے۔ انہوں نے تقریر فرمایا، انہوں نے کہا کہ قبریں باقی رکھنا حضور کی سنت ہے، اور رسول کی والدہ کی قبر کو جب توڑا گیا تو حضور بڑا روئے، وَمِنْ حَوْلَهُ، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ کے روتے رہے، اور حضور نے اس قبر کو تعمیر فرمایا۔ لہذا ہمارے لیے یہ سنت قرار پایا کہ اولیاء کے مزارات کو باقی رکھنا چاہیے۔ سرکار اللہ کام سے اولیاء فکر ختم کیے۔ اس کے بعد میرا اعلان ہوا، میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ان کا کوئی نیا دل دکھاؤں، میں پچھلی تقریر کو کنٹینیو کر دیتا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے قبلہ خطاب فرما رہے تھے، میں انہی کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ حضور کی ماں کی قبر توڑی کس نے؟ میں اتنا تو میں نے کہا آپ نے قبلہ سے سن لیا کہ حضور کی والدہ گرامی کی قبر توڑی گئی۔ میں نے کہا توڑی کس نے؟ میں نے کہا بدر کی شکست کے بعد مکے میں ماتم ہوا، مشرکوں کے گھر، علی نے ہمارے بندے مار دی، ہندا نے کہا اگلی جنگ میں میں ساتھ چلوں گی، اور دیکھتی ہوں کہ کیسے حضور کا سر نہیں لے کر آتے تھے۔ اگلی جنگ میں وہ ساتھ چلی، اور جو بی اے تک بھی پڑھا ہے وہ میری بات کو جھٹلائے گا نہیں، اونٹ پر بیٹھ کر چلی، آگے آگے اونٹ پر بیٹھی تھی، کہتی جاتی تھی نحنو بنات الطارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں۔ علی نے وہ چھکے چھڑائے، غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے لڑنے میدان میں نہ۔ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے میں ابوا نامی شہر ہے، اس شہر سے آل محمد کی بڑی نسبتیں، 7ویں امام کی ولادت اسی شہر میں ہوئی، ابوا میں۔ حضور کی والدہ گرامی کی قبر اسی شہر میں، ابوا کے اندر۔ جب ہندا کو پتہ چلا کہ حضور کی والدہ کی قبر، اس نے بیلچے سے توڑا، بجلی چمکی، ڈر کے بھاگ گئی، حضور نے واپس آ کے بنا دی۔ یہ میں نے کہا قبلہ کا واقعہ تھا۔ میں نے نتیجے میں ایک ہی فکرہ کہا، میں نے کہا قبریں توڑنا یہ یزید کی دادی کی سیرت ہے، اور قبریں جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لی، وہاں قیامت آ گئی۔ ملتان کے مفتی اعظم ہدایت اللہ پسروری صاحب فیل بد مست کی طرح اٹھے، 2 کلو کی مہندی ان کی داڑھی پہ لگی ہوئی، اور سپیکر پہ آگے کہا کیا تم جدید کے خلاف تقریریں کرواتے ہو؟ ہمارے مذہب میں امتناع یزید کا فتویٰ۔ میں نے کہا قبلہ امتناع کے لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے چگلوں کے سامنے امتناع کھڑا دے۔ ہاں 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 منع ہے، منع ہے، یزید کا برا نہ کو۔ اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا۔ مسجد میں موجود افراد کے 2 حصے ہو گئے، مولوی ایک طرف ہو گئے، بندے ایک طرف ہو گئے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم امام پاک کے ماننے والے ہیں، یزید پلید پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس دن سے مجھے پتا چلا کہ مولوی یزید کو چھڑانا چاہتا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قتل قابیل نے بھی کیا،
اس کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ کابیر کو کچھ نہ کہو، پہلی غلطی تھی، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ ظالم فرعون بھی ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہیں کہتا کہ فرعون کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ شیطان سے ان کے تعلقات بھی ہیں، شیطان کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ اسے کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ غریب کا بچہ دوسری تیسری پیشی پہ پھانسی چڑھ جاتا ہے، امیر کا کیس اسلام آباد تک لڑتے ہیں لوگ۔ پتہ چلا یزید کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہیں، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل موجود ہیں۔ اب یہ وجہ سن لیں کہ اسے چھڑانا چاہتے کیوں۔ ایک بندہ تھا نشئی، نشئی سمجھو، اس نے قتل کر دیا اسے، موقع پہ پکڑا گیا ریوالور سمیت، ریڈ ہینڈڈ۔ پولیس اسے تھانے میں لے گئی، ایم پی اے صاحب چھڑوانے آ گئے۔ غور فرمایا، میں بڑا پریشان ہوں، ایسا شخص جسے گھر والے قبول نہیں کرتے، اتنا بڑا آدمی چھڑانے کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ اس کے پاس جو ریوالور تھا وہ منسٹر کا تھا۔ چھڑوانے والا پاگل نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ اگر یہ پکڑا گیا تو بڑے صاحب بھی نہیں بچیں گے۔ مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں کہہ کے چلا جاؤں کس کو سمجھ آئے گی اور کون بھول جائے گا۔ مولوی پاگل نہیں جو یزید جیسے کمینے کو چھڑائے، اسے پتا ہے کہ یزید کے پاس خنجر ہے سقیفہ کا بنا ہوا، یہ پکڑا گیا تو بچتے وہ بھی نہیں ہیں، انہیں کون چھڑائے گا؟ تو ہم مولوی کی وجہ سے بچ کر نہیں آئے، ماتم کی وجہ سے بچ کے آئے، شیعت عزاداری کی وجہ سے بچی ہوئی، ان مجلسوں کی وجہ سے یہ مشن زندہ باد ہے۔ یہ مشن مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ مشن باقی نہ ہوتا اگر عزاداری نہ ہوتی۔ اس میں ہمارا بڑا خرچہ ہوا، اس پر بیٹے خرچ کیے ہیں۔ زندگی بخیر تو کل ٹھیک 11:30 بجے میں ممبر پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں جاؤ، جتنا ہو سکے اتنا تھکو، جتنا رول سکو اتنا رولو، سروں میں خاک ڈالو، ایک دوسرے کے گھر جا کے پرسے دو، ہائے غریب کر کے گلیوں میں نکل جاؤ، تمہیں دیکھ کے پتہ چلے ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ پورا سال روزے رکھو، جن چند دنوں میں منائے ان کے علاوہ رکھ سکتے ہو، لیکن جو ماہ رمضان کے روزے کی عزت ہے وہ باقی سال اس کا برابری نہیں کر سکتے۔ سارا سال غریب کرو، وہ اس کی عزت اپنی جگہ پہ، ان دنوں کی عزت اپنی جگہ۔ ان دنوں میں فاطمہ کا بیٹا امام بارگاہوں میں تمہارا مہمان بنتا، میری منت سمجھو، التماس، کالے کپڑے کا ضرور اہتمام کرنا، چاہے خالی قمیض ہو چاہے گلے میں کالا کپڑا، کسی گھر میں چارپائیاں سیدھی نہ ہو، اپنی خوراک میں معمول سے فرق پیدا کرنا، پانی اتنا پینا جس سے بس پیاس بجھ جائے۔ ماں بہنوں بیٹیوں سے اپیل ہے، زیور پہن کے مجلسوں میں نہ، کہہ کہا مار کے نہ ہنسنا، ایک دوسرے سے ملنا تو اپنے بچوں کا حال نہ پوچھنا، فاطمہ زہرا کے بچے کا حال پوچھ،
روشن نصیب جنہیں محرم نصیب ہوا، کتنے تھے جو زندہ نہیں رہے ہمارے ساتھ، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دنوں کے ایک ایک لمحے کو غریب کی عزاداری کے لیے وقف کر دو۔ ہر کام بعد میں پہلے ماتم، ہر کام بعد میں پہلے مجلس، ہر کام بعد میں پہلے عزاداری۔ جو عزاداران حسین کہ گھروں کو چھوڑ کر آئے، کئی تو بیٹیاں ساتھ لے کر آئے۔ میت والے گھر سے جتنا زیادہ تعلق ہو بندہ اتنا سنور کے جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو اکیلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو بیٹیاں ساتھ لے کر جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو جنازہ اٹھنے سے پہلے چلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو جب تک میت اٹھ نہ جائے تب تک بیٹھتا۔ یہ وہ ضروری باتیں تھیں جو بزرگوں کو یاد ہیں، ان بچوں کو بتانا ضروری تھی تاکہ یہ اپنی نسلوں میں منتقل کر دیں۔ بڑی محنت ہے عزاداری پر ایک بی بی کی۔ یہ مجلسیں جس کی وجہ سے باقی ہیں، اس بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے کسی کے باپ سے عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈرامے کرے کہ عزاداری کو خطرہ تھا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، امام حسین کی قسم جھوٹ بولتا۔ خطرہ عزادار کو ہوتا، عزاداری کو نہیں ہوتا۔ عزاداری مشن زہرا ہے، بندے چھوڑ دیں گے اللہ کرے گا۔ پتھروں کے نیچے سے خون نکلا تھا، اللہ صاحب کی بلا تصدیق، کس نے یہ عزاداری کی؟ اللہ نے۔ سراج صاحب آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کون برسا رہا تھا؟ اللہ۔ فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، یہ خدا کی عزاداری تھی۔ اداس شام، شفق، پھول، گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا۔ پھولوں پہ شبنم شبیر کو رونے کی وجہ سے، شفق کی سرخی شبیر کے ماتم کی وجہ سے۔ عزاداران امام نعمت عظمی ہے عزاداری۔ اللہ میر شوکت صاحب کے درجات بلند کرے۔ تم چلے جاؤ گے، یہاں سے فرشتے بھی چلے جائیں گے، وہ عرش پہ پہنچیں گے، ان کے پروں سے خوشبو آئے گی، باقی فرشتے حسرت سے اس خوشبو کو سونگھیں گے، پوچھیں گے یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جواب آیا حسین کی مجلس میں گئے تھے۔ وہ اللہ سے کہیں گے مالک اجازت ہے؟ مجلس تو ختم ہو گئی ہوگی، جہاں مجلس ہوئی ہے اور فرش پہ مومن بیٹھے ہیں، ہم اس فرش پہ اپنے پار مس کر کے آ جائیں۔ یہ فرشتے پار مس کرنے کے لیے تھے، لیکن مائیں بیٹیاں وہ شام سے آنے والی۔ میں نے جلیل و قدر علماء سے سنا کہ مومن جب روتا ہے تو ہر مومن کی چیخ پر بی بی سکینہ پھپھی زینب سے کہتی ہے یہ ہمارا کیا لگتا ہے، اس نے میرے بابا کو شفا ہوتے تو نہیں دیتے۔ پھر رو کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ کیوں رو رہے تھے؟ جواب آتی ہے تیرے بابا حسین کو ہر دل رو نہیں سکتا، ان دنوں میں ہر بندہ چپ نہیں رہ سکتا، کیوں رو رہا تھا؟ آواز آئی تیرے بابا حسین کو۔ رو کے بی بی فرماتی ہے اگر میرے بابا حسین کو رو رہا تھا، انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے، انہیں کسی نے تماچے کیوں نہیں مارے؟ رو کے زینب کہتی ہے تیرے باپ کو رونا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ اس وقت سکینہ کہتی ہے جرم نہیں ہے تو میرے بھائی سجاد کی پوست دے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی، اللہ میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ عزاداران امام، میں وہ فکرے پڑھتا ہوں مصائب کے جو مستند کتابوں میں جلیل القدر علماء نے لکھا۔ بصرے کا شہر ہے اور ایک مزدور منتیں کر رہا، آدھے پیسے دے دینا، مزدوری کرو، مجھے بڑی ضرورت، لوگ دھکے دیتے ہیں، اسے کام نہیں ملا،
وہ روتا روتا گھر آ گیا، وضو کر کے مغرب پڑھنے لگا، مصلی پہ بیٹھ کے روتا جاتا تھا۔ بیوی نے قریب آ کے پوچھا والی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا محرم کا چاند نظر آ کل میرے گھر حسین کی مجلس ہو، میرے گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، حسین کے ماتم دار آئیں گے، بھوکا بھیج دوں۔ شوہر رو رہا تھا یا بیوی تڑپ کے اٹھی، اندر گئی، 2 بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لائی۔ بعضی روایتوں میں اسے سنگین فکر ہے، میں اسے معتدل کر کے پڑھتا، بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لائی اور کہنے لگی والی خزانہ گھر میں پڑا ہوا، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، خزانہ دولت گھر پڑی ہوئی ہے، تو چوکوں پہ ڈھونڈ رہا، کیا کروں؟ کہ جا بچے بیچ رہے۔ تازیہ مشق و علم اور جلوس و ماتم، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ پھر سننا، تازیہ مشق و علم، شیراز صاحب، تازیہ مشق و علم اور جلوس و ماتم، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے، بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک سکتا۔ حاجرہ آ زیارت کر، تیرا ایک تھا اس کے 2 ہیں، تجھے پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ یہ حسین کے نام پر بیچ رہی، آج پہلی دفعہ ماں نے بچوں سے کہا آگے چلنا باپ کے، اور باپ سے کہنے لگی والی محسوس نہ کر، شریعت کے 2 حکم آپس میں ٹکرا رہے، پہلا حکم ہے کہ بیٹا باپ کے پیچھے چلے، اور دوسرا حکم ہے کہ قربانی کو آگے چلاؤ۔ آج یہ حسین کی قربانی بن گئی، میں آگے چلوں، میں سزاداروں بچوں کو لیا چوک میں کھڑا ہوں، کوئی ہے جو بچے خریدے؟ اب آج ختم ہوئی، گھوڑے سوار رکو، کتنے کے بیچے گا؟ مجلس کا حساب اس کے ذہن میں تھا، لنگر کا حساب لگا کے کہتے اتنے کے، وہ پہلے سے گن کے لایا ہوا، اس نے تھیلی نکالی اس کے حوالے کی، تو اتنا روئے گا جتنا استقبال محرم میں رونا چاہیے۔ تھیلی ہاتھ میں آئی، اس نے پیسے گنے، بچے لے کر چلا گیا، پیسوں سے عزاداری کا سامان خریدا، گھر آ کے عزاداری کی، مجلس ہوا، ماتم ہوا، نیاز تقسیم کی، ہر کوئی چلا گیا، ان بچوں کی ماں فرش مجلس میں بیٹھ کے روتی رہی، قریب آ کے کہتے آج زیادہ رو رہی ہو، بچے یاد آ رہے، اگر بچے کو اتنا رونا تھا تو پھر بیچے، یاد آ رہا، اگر اتنا رونا تھا پھر بیچنے نہیں۔ جو اس ماں نے فکرہ کہا ہے میں اپنی ماں کو سناتا ہوں، رو کے کہتی ہے بچوں کو تو نہیں رو رہا، پھر کس کو رو رہی ہوں؟ کس کو ہائے نکلے تو شرم نہ کرو، پھر کس کو رو رہی ہوں؟ رو کے کہتی ہے میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا، میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار، پتہ نہیں نیا مالک حسین کا دوست ہے یا حسین کا دشمن، پتہ نہیں اس نے ماتم کرنے دیا ہوگا کہ نہیں۔ اور دوسرا فکرہ کہتی ہے پہلے حسین کے ماتمی کتنے تھوڑے، 2 اور ماتمی تھوڑے ہو گئے، زبان پہ فکرے آئی تک الباب ہوا، دروازے پر آئی، دروازے سے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی اس کے بچوں کو پکڑ کے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کے بچوں کا ہاتھ کوئی کالے برقعے والی بی بی پکڑ کے کھڑی، دیکھتے ہی غصہ ہو گئے، چہرے پہ جلال آ گیا، دروازے کو بند کیا کہ خبردار میرے سامنے نہ آنا، خدا ایسی نالائق اولاد دینے کی بجائے مجھے موت دے دیتا۔
حسین کے نام پہ بیچ کے پھر واپس آ گئے. پھر آواز دے کے کہتی ہے بی بی تو بچے واپس کرنے آئی ہیں, پیسے تو ختم ہو گئے. وہ پیسے حسین کی مجلس میں خرچ ہو گئے, بچوں کو لے کے چلی جا. جواب آیا تجھے کس نے کہا میں پیسے لینے آئی؟ کبھی بھی اگر نہیں بھی آئی تو میرے بچوں کو میری نظروں کے سامنے نہ لے آؤ. ان بچوں پر میں راضی نہیں ہوں جو حسین کے نام پہ بیچ کے پھر واپس آ گئے. اور دوسرا, میں غریب عورت ہوں, میرے گھر میں تیرے بٹھانے کی جگہ نہیں. آہستہ سے آواز آئی, تیرے گھر حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ کہتی ہے ہوتی ہے. تو دریاں بچھاتی ہے؟ ہاں بچھاتی ہوں. کہتی ہے وہیں تو میرے بیٹھنے کی جگہ ہے. جسے سمجھ آئے گی وہ ہائے کرے گا, جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی بے شک نہ روئے, جسے سمجھ آئی ہے وہ روئے گا. آواز دے کے کہتی ہے میں وہیں تو بیٹھتی ہوں جہاں پہ مجلس ہوتی ہے. میں تخت پر نہیں بیٹھتی, میں تاج لے کر نہیں بیٹھتی, میں وہاں بیٹھتی ہوں جہاں میرے بچے حسین کے مجلس کی دریاں بچھی ہوئی ہوں. یہ فکرے سننے تھے, دروازہ کھول دیا. اچھا تجھے حسین کی مجلس سے بڑا پیار ہے تو دریوں میں بیٹھتی. دریوں پر آ کر وہ بیوی بیٹھ گئی. کہا بچے واپس لے کر کیوں آئی ہے؟ کہا اپنے بچوں سے خود پوچھو. اس نے پوچھا بچوں تم کیوں آئے؟ کہا اماں ہمارا بابا ہمیں بیچنے گیا, چوک پر بابا نے آواز لگائی اس بیوی کا بیٹا ہمیں خریدنے آیا. اس نے ہمیں گھوڑے پر بٹھایا, چشم زدن میں شہر غائب ہو گیا. ایک شہرا آیا, اس کے آگے فیروزے کا محل آیا, یاقوت و زمرد کے جینے جڑے ہوئے تھے, حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے. یہ بیوی جو ہمارے گھر میں مٹی پر بیٹھی ہوئی ہے یہ بڑی عزتوں والی بیوی ہے. 70 ہزار حوریں ہم نے اس کی نوکری میں کھڑی ہوئی دیکھی ہے. اب یہ فکرہ سننا جو زندگی میں کبھی نہیں رویا. آواز دے کے کہتے اماں جو ہمیں خرید کر گیا تھا اس نے ہمیں اس کے سامنے لے جا کے کہا اماں یہ بچے بازار میں آج میرے نام پر فروخت ہو رہے ہیں. ہائے کر کے ماتم کرو جسے بات سمجھ. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. یہ استقبال محرم کے آنسو ہے, استقبال محرم کے, غریب کے محرم کا استقبال کر کے ہائے کر کے روو حسین کو. عزاداران امام آواز دے کے کہا, اس نے کہا اماں یہ بچے بازار میں آج میرے نام پر فروخت ہو رہے تھے, اور اماں جو میرے نام پر بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے, میں انہیں خرید کر لے آیا ہوں. اماں اس بی بی نے غلاموں کو بلایا, انہوں نے ہمارے کپڑے بدلے, ہمارے سامنے کھانا آیا, اس بی بی نے اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر ہمیں کھانا کھلانا شروع کیا. جسے سمجھ آئے وہ ہائے کر کے روئے. چھوٹا بچہ کہتے اماں اتنے پیار سے تو نے کبھی نہیں کھلایا. ہائے ہائے اماں اتنے پیار سے تو نے کبھی نہیں کھلایا جتنے پیار سے اس بی بی نے کھلایا. اچانک تیرے رونے کی آواز محل میں آئی کہ حسین کے 2 ماتمی تھوڑے ہو گئے. یہ بی بی تڑپ کر کھڑی ہو گئی, میں ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں گی, میں ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں گی. اماں یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے آئی. ایک مرتبہ وہ بی بی تڑپی, اور یہ فکرہ سمجھنا آخری فکرہ, وہ دیکھ کے کہتی تجھے اتنا پیار ہے حسین کے ماتمیوں سے, اب ذرا مجھے اپنے بچوں کے نام بتا دے تاکہ میں تیرے بچوں کی لمبی زندگی کی دعا کروں. بی بی تڑپ کے کہتی ہے مجھے پہچان, میں حسین کی ماں, میرا بچہ سپاہ ہو گیا, میرا بچہ کربلا کے میدان میں بے جرم و بے خطا مارا گیا. تب سے میں نے وعدہ کیا ہے میں کسی ماتمی کی جھولی خالی نہیں ہونے دوں گی. میں رو کے کہتا ہوں اے عام ماتمی کی جھولی خالی برداشت نہ کرنے والی زہرا, شام غریبہ میں آ کے دیکھ سغرا نہیں ہے, رباب کی جھولی خالی, لیلا کی جھولی خالی. تم تو موسیٰ جیسے بھی نہیں. کیوں نہیں دودھ پیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ دائیاں مشرکہ تھی. موسیٰ عام دائیوں کا دودھ پیے نہیں,
محمد حلیمہ کی گود میں کیسے پلتا رہا؟ یہ ذرا حلیمہ کا مذہب تو بتاؤ. آمنہ کو تو مسلمان مانتے نہیں ہو، کیونکہ تم نے خود کہا کہ یہ نبی بنا 40 سال میں. خود نبی نہیں تھا تو ماں کو کلمہ کب پڑھایا ہوگا؟ اور موسیٰ ایک دن کا تھا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. ایک دن کا موسیٰ، حلال حرام شروع. پتہ چلا نبی مشرکوں کے گھر سے نہیں کھاتے. 17 سال تک محمد ابو طالب کے گھر پلتا رہا. خدا سلامت رکھے تمہیں آباد. بڑی کوشش کی فرعون نے کہ موسیٰ نہ آئے. بڑی کوشش کی. اس نے 70,000 بچے قتل کروائے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹے ذبح کر دیتے. اس کو تکلیف کیا تھی؟ اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. میں یہ فکرہ کہنے سے پہلے پوری پنڈی پھٹیا کی زمین کو کہتا ہوں کہ بندے سنے نہ سنے، پنڈی پھٹیا کی دھرتی اپنا سینہ کھولے اور میرے اس فکرے کو محفوظ کرے. تھا فرعون، تھا لاندی، جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. تم کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مانتے کہ مہدی آئے گا. اسے جادوگروں نے کہا اور قبلہ وہ مان گیا کہ آئے گا. تمہیں مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا اور تم مسلمان بھی ہو اور مانتے بھی نہیں. 70,000 بچے قتل ہوئے. اگر ہم نبی جیسے ہوں تو اس کا مطلب کہ معصوم اور غیر معصوم برابر ہیں. اللہ سے کہو 70,000 بچے بچائے، ایک موسیٰ کو قتل ہونے دے. 70,000 بچے بھی ایک معصوم کے برابر نہ تھے. برابر نہ تھے. ذبح ہوتے تو ہو جائیں. موسیٰ بچے. دوپہر کے وقت موسیٰ پیدا ہوا. دوپہر کے وقت. جس دن موسیٰ آیا، دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں کو مل کے گئیں. میرا مشن عقیدہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں. دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ ماں بننے والی؟ نہ پہلے پتہ چلا نہ بعد میں. جب بی بی ہاجرہ ماں بنی، ابراہیم 110 سال کا تھا، اور جب جناب سارہ ماں بنی وہ 90 سال کی تھی. اگر وہ خاص ماہانہ سلسلہ ختم ہو جائے تو عورت ماں نہیں بن سکتی.
اور کیونکہ معصوم نجاست سے پیدا نہیں ہوتا، اور اگلا سوال، یہ انسان پیدا کس چیز سے ہوتا؟ ارشاد ہوا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے بشر کو نطفے سے پیدا کیا۔ جو جاگ رہے ہیں وہ فکرہ سنیں، کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ کائنات کے مولویوں سے سوال ہے، آل محمد کو چھوڑو، بتاؤ عیسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن ہے، اخبار نہیں۔ انسان تو پیدا ہوتا ہے، بشر تو پیدا ہوتا ہے نطفے سے، اور عیسیٰ نطفے سے پیدا نہیں ہوا۔ تو جنہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا انہیں علی کیسے سمجھ میں آتا؟ عیسیٰ کی ولادت تو تمہاری سمجھ میں آتی نہیں۔ آل محمد دنیا میں کیسے آئے یہ تمہیں سمجھ میں کیسے آئے؟ فوج نے گھر کی تلاشی لینا چاہیے، ماں نے بچہ تندور میں پھینک دیا۔ ماں بچہ تندور میں نہیں پھینکتی، اس نے کیوں پھینکا؟ اس نے کہا تھا۔ اتنا یقین تھا موسیٰ کی ماں کو اللہ پر کہ اس کے کہنے پر بچہ تندور میں پھینک دیا۔ اسی لیے تو شک کرنے والیوں کو وہ اولاد نہیں دیتا۔ شک کرے گی تو رب پر ایمان کیسے لائے گی؟ پورے گھر کی تلاشی لے کر چلے گئے، بچہ نہیں ملا۔ تندور کی طرف ان کا خیال ہی نہیں ہے۔ باہر نکلے، موسیٰ کی ماں نے دیکھا، موسیٰ انگوٹھا چوسا۔ باہر نکلا، کہا مالک اب کیا کروں؟ ہر ویلا تو بالن دا نہیں ہوں جی، وہ ٹائم ہوتا ہے نا جی بالن۔ وہ پوچھ سکتے ہیں بھی اس ویلے تندور کیوں پیا بل دے؟ اب کیا کروں مالک؟ القیہ فی الجم، پانی میں پھینک۔ اس نے آگ سے نکالا، دریا میں پھینک دیا۔ ماں کی مامتا ساحل پہ رک گئی، اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش پر روانہ ہو گئی۔ اور یہ موسیٰ کی ماں سے باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ تم تو کہتے ہو کہ صرف نبیوں پر وحی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اوہا ربک الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ صرف بڑے لوگوں پر وحی نہیں کرتا، بڑے لوگوں کی ماں سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ نہ کرتا ہوتا تو علی کی ماں اپنے گھر سے کعبے میں کیسے آتی؟ علی کی ماں اپنے گھر سے بڑا سمجھدار تھا۔ تابوت موسیٰ پانی کے بہاؤ پہ نہیں گیا، جدھر پانی جا رہا تھا ادھر بہ کر نہیں گیا، مخالف سمت پر۔ پانی کے بہاؤ پہ جاتا تو فطرت تھی، الٹا چلا تو معجزہ ہے۔ جسے دیکھا ہوا ہو اسے رونا فطرت ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنسو تھوڑے ہوتے جاتے ہیں، وقت گزرتا جائے گا، غم ختم ہوتا جائے گا۔
یہ فطرت ہے. محرم میں کبھی ہم نے سال نہیں گنے. معجزہ ہے مجلس، معجزہ. صندوق کے موسیٰ کسر فرعون سے ٹکرایا، کسی دھوبی کی ہتھے نہیں چلا، سیدھا فرعون کے گھر سے ٹکرایا اور وہ اوپر کھڑا تھا بیوی سمیت، اور فرعون کی اولاد نہیں تھی. کیوں نہیں تھی وہ فکرہ بھی سن لیں. آسیہ ایک مشن کے تحت اس کے گھر آئی ہوئی تھی. فرعون کی پوری زندگی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ آسیہ کو چھو بھی سکے. جو چپ کر کے سنتے ہو ذرا سننا فکرہ. یہ ہے کمال حضرت آسیہ کا. لوگ کہتے صاحب صحبت کا اثر، صحبت کا اثر، صحبت کا اثر. آسیہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی. یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں. فرعون کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں. نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی قوت سماعت کو میرا سلام. میں نے نام تو نہیں لیا، آپ سمجھ گئے میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے. یوسف کافروں میں رہا اور علیہ السلام رہا. اس کے بھائی نبی کے ساتھ رہے اور رپھڑی رہے. بندے کہتے ہیں جی جو ساتھ ہو وہ ویسے ہی ہوتا ہے. نبی کے ساتھ رہ کے وہ ٹھیک نہیں، کافروں میں رہ کے یوسف ٹھیک رہا. دودھ کے ساتھ چچڑ چمڑ جائے تو نور نہیں بن جاتے. بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، دودھ بھی. بے وقوف کہے جی کیونکہ کٹھے ایک جیسے ہیں، نجاست نجاست ہوتی ہے، نور نور ہوتا ہے. بس سامعین گرامی، ٹارگٹ پہ گیا. اس نے اوپر سے دیکھا، اس کے دل میں موسیٰ کی صورت کی محبت پیدا، چہرے سے محبت ہوئی، شکل سے. کہو فرعون جنت میں جائے گا؟ چہرے کی محبت جنت میں نہیں لی جاتی جب تک کردار کی پیروی نہ کی جائے. ایسے جنت نہیں ملے گی نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں. مدینے کی گلیوں سے پیار، رسول کی اولاد سے دشمنی. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. میں نے کہا پہلے یہ پتا کرو نبی کس کے گھر سے کھاتا تھا. جیسے ابو طالب کے گھر سے نبی کھاتا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے بچہ بلوا لیا، اٹھایا. جناب آسیہ نے جب تک موسیٰ مومنہ کی گود میں رہا ٹھیک رہا.
فرعون کو بے چینی لگ گئی، سارا پیار خود ہی کرو گی کہ ساری باری بھی آسی؟ ادھر لاؤ۔ جیسے ہی نبی کافر کی گود میں آیا، نبی کافروں کی گود میں نہیں رہتے، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی تو داڑھی فرعون کی بھی تھی۔ ہر داڑھی والا جنتی نہیں ہوتا، اللہ زندگی کرے قبلہ مدا حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں لمبی داڑھی ہے بخشش ہے تارا سنگھ اڑتا ہی نہیں۔ انہوں نے 7 نقصان بتائے تھے لمبی داڑھی، ایک آدھ میں تم دسے نا، انہوں نے کہا جی لمبی داڑھی والا بندہ دیوا نہیں بجھا سکتا، اس گھر کو آگ لگ گئی، وہ دور سے کھڑا ہو کے پٹکے لانے، تو پھرکیا نہیں، میں دوسری وجہ ہی راستے میں وہ آدھیاں تیر نہیں سکتا، لمبی داڑھی والا بندہ ڈبن سے زیادہ خطرے ہونے۔ آیت اللہ خمینی کا فرمان ہے اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اور تمہارے مذہب شیعہ میں داڑھی واجب ہے، جو نہیں رکھتا وہ فعل حرام کرتا، وہ باغی ہے مذہب جعفر الصادق، اس کا عمل علی والا نہیں، مارتا ہوگا زور زور سے یا علی کے نعرے، داڑھی نہیں رکھتا تو سمجھو بالکل اسی کی طرح ہے جو نعرے کسی کے ساتھ مارتے ہیں ووٹ کسی کو دے کے جاتے ہیں۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن تک، حسین کا محرم ہے، غریب کی مجلس ہے، رسول کا ممبر ہے، سب سے پہلے داڑھی معاویہ نے منڈوائی تھی۔ جس کی جو پیروی کرے اسی کا مرید ہوتا ہے۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، منہ سے کفن ہٹائیں گے، شکل دیکھ کے پہچان جائیں گے علی کا غلام ہے یا معاویہ کا مرید۔ چھوٹا بچہ بھی ساتھ سویا پڑا ہو تو رات کو ادھر ہی ہاتھ مارتا، چھوٹا بچہ ہو نہیں، داڑھی منڈنا بھی حرام ہے، منڈوامنا تو اپنی جگہ تے جیڑا منڈے دے وہی فعل حرام دے۔ علی والا بننا ہے تو پکا علی والا بن، علی والا بن۔ اور اچھا علی دے چہرے تے لکھے ہوئے امیر المومنین کے چہرے داڑھی منڈوانے کا شوق اسی کو ہوتا ہے جسے عورت بننے کا شوق ہو۔ رسول خدا نے لعنت فرمائی ہے اس بندے پر جو مرد ہو کے عورت بننے کی کوشش کرے۔ علامہ اظہر حسن زیدی سے بندے نے پوچھا مولا قبلہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟
زیدی صاحب نے کہا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو. تھوڑے بندے نو سمجھ آئی. ادھے بندے تو میں آپ چپ کرا بیٹھا جی. کئی مولوی کہتے ہیں اتنی داڑھی ہونی چاہیے 70 قدموں سے. میں کہ آج کل 70 قدموں تو بندہ نہیں نظر آتا. اگر اس سے بھی چھوٹی ہو لیکن ہو واجب ادا ہو جاتا. واجب ادا. یہ کوئی شرط نہیں مٹھ میں آ جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے جی ہو جائے. یوں ہاتھ کرو تو بال لگے اور یوں کرو تو لگے. واجب ادا ہے. علی راضی ہے. ہاں بے شک. میں ادھر داڑھی کو پکڑا اور موسیٰ نے تھپڑ مارا. تاریخ عصمت کے 2 تھپڑ بڑے یادگار ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, دوسرا حیدر نے ابو جہل کو مارا. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے فکرہ سنے. ابو جہل کو علی کا تھپڑ ایسا پڑا ابو علیحدہ ہو گیا جہل ابو علیحدہ ہو گیا. جی رخ کرتا تھا شرق کی جانب جب وہ غرب کو چلتا تھا. شیر خدا کے ایک تھپڑ میں طاقت ہی کچھ ایسی. ابھی علی نے جھال کے مارے. کہ کئی بے وقوف پڑھ دیں بھئی مولا علی تلوار ماری تے جبریل نسیا میں تلے پار بچھا دوں. 1 کروڑ جبریل بھی ہو تو جرت نہیں کہ علی کے وار کو روک سکے. 1 کروڑ بھی ہو تو جرت نہیں. جیسے اسے تھپڑ لگو فرعون 90 نا یہ وہی تو نہیں. بی بی آسیہ نے فرمایا کون؟ اور جو نجومیوں نے کہا تھا جلدی جلدی پردہ ڈال کر بابا تاج فکرہ کو جناب آسیہ حیا کر. جیسے تو ڈرتا اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے, یہ آیا ہے دریائے نیل سے. اس نے کہا پھر اس نے مجھے مارا کیوں؟ بی بی آسیہ نے فرمایا بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ چلاتے تیرا منہ آگے آگے. تیرا منہ آگے آئے. آواز دیکھ کہتا آسیو میں نے تھپڑ کھایا ہے. یہ بچوں والا ہاتھ نہیں. یہ ہاتھ بچوں والا نہیں, میں پہلے اسے آزماؤں گا. اس نے ایک طرف آگ رکھی دوسری طرف پھول. نبی ہوگا تو عقل کے تقاضے کو پورا کرے گا, پھول اٹھائے گا. عام بچہ ہوا تو شوق چیز کو اٹھائے گا. میں کہتا ہوں بغیرت فرعون حیا کا ابھی سے پتہ کرنے لگ گیا ہے کہ نبی ہے کہ نہیں. نہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. موسیٰ کو 40 سال کا ہولے دے دے. پھر بتا
پیغمبر کے نبی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں لانتی ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں نبی آ کر نہیں بنتے بن کر موسیٰ پھول اٹھانے لگا جبریل آ گیا باقیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کو نظر آ رہا تھا اس نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑا انگارہ اٹھا لیا ہاتھ جل گیا منہ میں ڈال دیا زبان بھی جل گئی بھیجنے والا بے عیب بھیجتا تھا یہاں دو عیب پڑ گئے ہاتھ بھی جل گیا زبان بھی جل گئی شراج صاحب اتنا کریم تھا اللہ جس ہاتھ میں عیب تھا اسے ید بیضا بنا دیا جس زبان میں عیب تھا اسے کلیم اللہ بنا دیا ید بیضا اچھا بتائیے آگ نے موسیٰ کو جلایا کہ نہیں اسی موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا تیری توجہ ہے میرے موسیٰ یہی تھا شان آئی تھے امتحان موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا جہاں جلا دیا سوال کیا جاتا ہے کہ بی بی کی چادر اتری تھی سورج چھپ گیا تھا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں جواب دینا چاہتا تو ان کی چادریں کیسے اتر سکتی میں کہوں جی موسیٰ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے ہر وقت کا تقاضا مختلف ہے یہاں اگر آگ نہ جلاتی تو موسیٰ بچتا نہیں وہاں جلا دیتی تو بچتا نہیں لہذا بی بی آسیہ نے پالنا شروع کر دیا میں کہتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ اس کا نہیں پڑھتی کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے اور مومنہ بھی ہے کلمہ نہ پڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا کلمہ پڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر ہیں آسیہ کلمہ نہ پڑھ کے چار بڑی اسلام کی عزت والی بیویوں میں ہے جناب آسیہ میں نے کہا کلمہ پڑھ اس کا نہیں پڑھتی کیوں فرعون مجھے قتل کر دے گا اس کے گھر جو رہتی میں نے کہا اچھی بات ہے شہید ہو جاؤ گی اس کا پرے کرو شہادت کو میرے پاس شہادت سے بڑا منصب ہے جو بندے چپ ہیں وہ بھی غلط چپ نہیں جنہیں سمجھ آگئی یہ خدا انہیں سلامت رکھے شہادت سے بڑا کون سا منصب ہے آسیہ کہیں گی ہر گردن شہید ہو سکتی ہے ہر جھولی نبی کو نہیں پال چھوٹے نبی کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا اور جیسے سید الانبیاء کو یتیمی میں لوریاں دی ہوں ابو طالب تمہاری سمجھ میں نہیں ہے یہ بغض کا نتیجہ بڑی مشکل سے آباد ہوا تھا مدینہ
اللہ اکبر۔ سیدوں کی دو پشتیں لگی تھی مدینے کو آباد کرنے میں۔ دو پشتوں کی محنت تھا مدینے کا آباد ہو۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین کا گھر بھرا ہوا تھا۔ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، آل محمد کے فقیروں کی دعائیں ہیں، آپ کے پاس بڑے جلیل و قادر ذاکرین پڑھ کے گئے ہیں، لیکن میں ایک اپنے انداز سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 28 رجب 60 ہجری حسین کا گھر بھرا ہوا تھا۔ حسین اب پوتوں والا ہو گیا تھا۔ محمد باقر حسین کا پوتا تھا، اب حسین دادا بن گیا تھا۔ 28 رجب 60 ہجری حسین کی کمر سیدھی تھی، داڑھی سیاہ تھی، نگاہ ٹھیک تھی۔ بڑی تسلی سے سننا، حسین، سجاد، عباس، یہ تینوں کٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا غازی کون ہے، سجاد کون ہے، حسین۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے کربلا لے کر۔ حسین اور سجاد اتنے ملتے تھے، اور غازی قد ایک جتنے، داڑھیاں ایک جیسی، امامے ایک جیسے۔ سجاد کا غازی جتنا قد تھا، اسے تو بازار بوڑھا کر گئے۔ بازار بوڑھا کر گئے۔ اسے جو بوڑھا کر گئے وہ بازار ہے۔ سیدوں کا ایک اپنا نظام تھا، انہی کی گلی تھی جس کے اوپر چھت تھی، پردے کا انتظام غازی کے سپرد تھا۔ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی رات کو ماں کی قبر پہ جاتی تھی، غلط۔ صرف اس رات جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ مہینے کی پچھلی راتیں جب چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، کالی کناتیں لگتی تھی گھر سے قبرستان تک، حسن حسین پردہ بن کے کھڑے ہوتے تھے، علی قبرستان میں جا کے قبروں پہ جلنے والے چراغ بجھا دیتا تھا تاکہ کسی چراغ کی روشنی میں کسی کی نظر زینب کے قد پہ نہ پڑے۔ بھائی کو دربار نہیں جانے دیا، ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی،
غریب نے بتایا ان باتوں کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ پہلے نہیں سنا ہوگا، انہی دنوں میں یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن مجھے ولید نے دربار میں بلا، بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، نہیں جانے دوں۔ سید رو کے کہتے ہیں مدینہ میرا مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ بھائی سے زیادہ رو کے کہہ دیے جس دن سے حسن کے جنازے پہ تیر لگے میرا مدینے والوں پر سے اعتبار ہو گیا۔ میرا مدینے والوں پر اعتبار نہیں رہا۔ یہ منظر دیکھا جناب لبابہ خاتون، اس نے جا کے غازی کو اطلاع دی۔ عباس کا فضل اس وقت سینے پہ تھا، بچے کو زمین پہ گرایا، بجلی کی رفتار سے غازی آیا، پتہ نہیں کتنے مان تھے علموں والے پہ علی کی بیٹی کو۔ غازی کو آتا دیکھا، شبیر کے ہاتھ چھوڑ کے کہہ دیا اب چلو۔ جس طرح تیرا دل کرے اب چلا جا میرا غازی۔ عباس نے آواز دی اکبر، قاسم، اونو محمد، حنفیہ۔ سیدوں کی حویلی سے حجروں سے چاند نکلنے لگی، کوئی تلوار سیدھی کر کے آ رہا، کوئی تیر کمان اٹھا کے آ رہا۔ درمیان میں حسین چلے، چاروں طرف سے بنی ہاشم نے گھیرا دیا۔ حسین ابن علی نے دربار کی طرف قدم اٹھایا۔ میں کہتا ہوں مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے۔ پھر یہ چہرے تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ دربار میں اس نے معاویہ کے مرنے کی اطلاع دی، یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ شبیر نے جو جواب دیا، میں رک رہا ہوں یہاں پر تاکہ بچہ بچہ وہ جواب یاد کرے۔ فرمایا مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قبلہ شان بھٹی صاحب یہ فکرہ میں پھر پڑھنے لگا، کیا کہا تمہارے مولا حسین نے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی۔ علامہ صاحب حسین نے جو فیصلہ کر دیا کہ جتنے بھی حسین جیسے ہوں گے وہ کسی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ قریب چلنے لگا، مروان نے وضو کا بہانہ کیا، سر کا مسا حکم تھا، گردن کا مسا نہ قرآن میں ہے نہ حضور کے بیان میں۔ مروان نے اشارہ کیا، قتل کر دے حسین کو۔ چہرے پہ جلالت کی سرخی آئی، جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے مڑ کے کہا یبنت طلقہ، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو حسین کے قتل کا حکم دے؟ فکر اونچی آواز میں زبان سے نکلے، غازی نے دروازہ توڑا، ایک ہاتھ میں تلوار سجاد کے، دوسرے ہاتھ میں تلوار غازی کے۔ عباس اور سجاد، غازی اور سجاد مدینے کے دربار میں آئے۔ شبیر نے ایک ہاتھ سجاد کے سینے پہ، دوسرا غازی کے سینے پہ۔ سجاد رک گیا، غازی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، تلوار نکال کے کہتے مجھے نام بتا، شہر بھی مدینہ ہو، غازی بھی موجود ہو، تیرے سامنے گستاخی کس نے کی ہے؟ جب سجاد نہیں رکا، شبیر نے سجاد کے کان میں کوئی فکرہ کہا، غازی دوڑ کے کہتے سجاد کیا کہا ہے؟ آواز آئی غربت بھرا فکرہ ہے۔ رو کے کہتے میرا غازی نہیں رکتا، جا سکینہ کو سفارشی بنا۔ میرا
غازی نہیں رکتا، غازی نہیں رکتا۔ سکینہ کو سفارشی بنا کے لے، عباس اور سجاد کا ہاتھ پکڑ کے حسین گھر آیا، فہرست بنی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین فرماتے ہیں نصر من اللہ نہیں لیکن انا للہ و انا الیہ۔ مردوں کے نام ختم ہوئے، آواز ہے لیکن زینب بنت علی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں زینب کو رہنے دیتے ہیں، رقیہ کو لے جاتے ہیں۔ غریب رو کے کہتے ہیں خالی زینب نہیں، رقیہ نے بھی ساتھ جانے۔ اب میری طرف دیکھنا جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے، حکم امام کا تھا، لکھنے والا غازی تھا۔ عباس نے اپنا ہاتھ آنکھوں میں رکھا، کانپتے ہوئے ہاتھ سے غازی نے زینب کا نام لکھا، یہ کہیں لکھا گیا، یہ کہیں لکھا گیا، نون کہیں لکھا گیا، بے کہیں لکھا گیا۔ آواز آئی غازی آنکھ کھول لو، جیسے تو نے نام لکھا ہے اللہ نے اجڑی کی ویسی قسمت لکھی ہے، کبھی کربلا جائے گی، کبھی شام جائے گی، کبھی کوفہ جائے گی۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ جو غریب کو اونچی آواز میں روتی ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا جیسے تو نے نام لکھا ہے اللہ نے اجڑی کی ویسی قسمت لکھی ہے۔ عزاداران امام مظلوم حوصلے کے ساتھ، کچھ مولویوں کا فساد ہے کہ جناب شبرا کو حسین نہیں چھوڑ کر گئے۔ میں عزاداروں کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ عزادار غیرت مند ہوتا ہے۔ میں مولویوں سے نہیں عزاداروں سے پوچھتا ہوں، اگر صبرا مدینے نہ ہوتی تو غازی کی ماں زینب کو اکیلا کیسے جانے دیتی؟ ام البنین زینب کے ساتھ جاتی، 7 سال کی بچی، جنہیں پتہ ہے 7 سال کی بیٹی کا دل کتنا نازک ہوتا ہے۔ میر علی شرماتے رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں ہماری میں جگہ دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا، مجھے اصغر کی اصغر کو کھلاتی رہوں گی، میں تیرے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی۔ اتنی ہو میرا بچہ رونا نہ دل چھکاؤ ہوگی۔ جب کوئی چارہ نہیں لگا شورا کا، چھوٹے سے اصغر کو اٹھا کے کہتی ہے اصغر تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بھائی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اصغر تو میرے ساتھ رکھنا۔ اصغر نے وعدہ کیا میں نہیں چھوڑوں گا۔ سکینہ آئی، اصغر نہیں گیا، بی بی رباب آئی، اصغر نہیں گیا، بی بی زینب آئی، اصغر نہیں گیا۔ پیار کر کے کہتی ہے میرا اکبر بھی تو، میرا قاسم بھی تو، میرا سجاد بھی تو، تیری خدمت کروں گی، تیری خدمت کروں گی، تیرے بالوں میں کنگھی دوں گی، دونوں بہن اور بھائی کٹھے رہیں گے۔ شبیر کو کسی نے بتایا اصغر شبرا کی جھولی نہیں چھوڑ رہا۔ شبیر قریب آیا، شبرا جیسے تیری مرضی، تو اصغر کو رکھ لے لیکن مجھے اصغر سے ایک بات کرنے دے۔ حسین جھکا، اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا، اصغر اچھل کر باپ کے ہاتھوں پہ آیا۔